السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے؟ چلیں جی، آپ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں اپنا۔ تو آج ہم پڑھیں گے 2 آیتیں، آیت 144 اور 145۔ آپ لوگ قرآن پاک کھولیں اپنا اور لکھنا سٹارٹ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، لیسن شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے آپ سے۔ ویسے تو آپ لوگ سب لوگوں کا لیسن ماشاءاللہ بہت اچھا یاد کیا ہوا ہوتا ہے آپ نے، اور ڈھونڈنے سے بھی بعض دفعہ غلطی نہیں ملتی، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کا لیسن اتنا اچھا نہیں ہوتا، تو آپ ذرا کوشش کر کے یہ جلدی نہ کیا کریں کہ بس میں نے پہلے لیسن بھیجنا ہے، بلکہ اچھی طریقے سے اس کو یاد کرنے کے بعد پھر لیسن دیا کریں، تاکہ آپ کی اس میں کوئی مسٹیک نہ ہو۔ کیونکہ اگر آپ جسٹ ایک آدھ دفعہ یا 2 دفعہ پڑھ کے دے دیں گے تو پھر وہ آپ کو صحیح طریقے سے یاد نہیں ہوگا، سمجھ میں نہیں آئے گا، تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے لیسن کو اچھی طرح سے یاد کیا کریں، اس کو سمجھا کریں اور پھر لیسن کو دیا کریں۔ اور دوسرا یہ بھی کوشش کریں کہ جو ایکسپلینیشن میں دیتی ہوں ساتھ تھوڑی بہت، آپ لوگ اس کو بھی سن کر پھر لیسن دیا کریں، کیونکہ جب تک ہم اس کی تھوڑی سی ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ آیتیں جو ہیں وہ کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہیں اور کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو پھر یاد کرنے میں بھی مشکل ہوتی ہے، وہ پھر ایک طرح کا رٹا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو پتہ ہوگا اچھی طرح سے تو پھر آپ لیسن کو بہت اچھے سے سمجھ کے، اور اس میں پھر آپ کی غلطی کا بھی چانس بہت کم ہوگا۔ تو چلیں آپ سٹارٹ کرتے ہیں۔ لکھیں جی آیت نمبر 144۔ قد نرا، قد میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ویسے تو آپ اس کا میننگ کرنا چاہیں تو یقیناً یا تحقیق دونوں میں سے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ویسے یہ جو بھی اس کے آگے لفظ ہوتا ہے اس کو ماضی میں بھی لے جانے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ قد نرا، یقیناً، نرا، ہم دیکھتے ہیں یا ہم دیکھ چکے۔ نون جو ہے وہ ہم کے لیے ہے۔ یقیناً، نرا، ہم دیکھتے ہیں، تقلبا، تقلبا، بار بار پھرنا۔ قلب ہوتا ہے نا دل، اور دل کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بار بار ایسے موومنٹ اس کی ہوتی ہے آگے پیچھے کی، تو اس سے نکلا ہے بار بار پھرنا۔ وجہی کا، وجہی چہرہ، کا آپ کا، آپ کا چہرہ۔ فی میں، السمائی آسمان۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، اب اس کا بڑا لفظ ہے، اس کو ہم چھوٹے پارٹس میں کریں گے۔ فا کا مطلب آپ کو پتا ہے، تو، پھر، پس، ان میں سے کچھ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ تو، لا کا بھی آپ کو پتا ہے، میں نے آپ کو 3-4 میننگ اس کے بتائے ہوئے ہیں، کے لیے، البتہ، یقیناً، تاکہ، اور ان میں سے کوئی سا بھی ایک میننگ جو ہے وہ لگتا ہے، تو یہاں پر ہوگا لام کا مطلب یقیناً، تو یقیناً، نولینا، تو شروع کا نون جو ہے اس کا مطلب ہے ہم، ولینا، پھیر دیں گے، کا آپ کو۔ ٹھیک ہے، اب کیا بنا؟ تو، لام، یقیناً، نولینا، ہم پھیر دیں گے، کا آپ کو، تو یقیناً ہم پھیر دیں گے آپ کو، قبلتن، قبلہ، ترضاہا، ترضا، تا،
تم کے لیے ہے، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ہم آپ لگائیں گے. آپ ردا، یہ رضا سے نکلا ہے، پسند کرتے ہیں ہا اسے. تردواہا، آپ پسند کرتے ہیں اسے. فولی، ف تو، ولی پھیر لیں، وجہ کا، وجہ چہرہ، کا اپنا، اپنا چہرہ، شطرہ طرف، المسجد الحرامی، مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ. وا اور، حیثو جہاں کہیں، حیثو جہاں کہیں، ما کنتم تم ہو، انتم تم ہو. فولو، ف تو، ولو پھیر لو، پھیر لو. وجوہکم، وجوہ چہرے، کم اپنے، یہ وجہ ہی کی جمع آ گئی وجوہ. وجوہکم اپنے چہرے، شطرہ، شطرہ طرف، ہو اس کی، اس کی طرف. کس کی طرف؟ خانہ کعبہ کی طرف. وا اور، انا بے شک، الذین وہ لوگ جو، الذین کا ہمیشہ آپ نے مطلب کرنا ہے وہ لوگ جو. اوتوا الکتابہ، اوتو دیے گئے، الکتابہ کتاب، کتاب دیے گئے، بریکٹ میں لکھیں اہل کتاب. لَيَعْلَمُونَ، ل یقیناً، یعلمون وہ جانتے ہیں، یا وہ، تین پارٹس اس کے بن گئے. لا یقیناً، یا وہ، اور یعلمون جانتے ہیں، یقیناً وہ جانتے ہیں. انہو، انا یہ کہ، ہو وہ، الحق حق ہے، من سے، ربہم ان کے رب، یعنی ان کے رب کی طرف سے. وا اور، ما نہیں، اللہ اللہ، بغافل غافل یا بے خبر. اما، یہاں پر یہ دو لفظ ہیں جو کہ ملا کے لکھے گئے ہیں، ان اور ما. ان کا مطلب ہے سے، ما کا مطلب ہے جو. جب یہ اکٹھا لکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہو جائے گا اس سے جو. اما اس سے جو، یعملون وہ عمل کرتے ہیں، یا کا مطلب ہے وہ عمل کرتے ہیں. وا اور، لئن لام البتہ، ان اگر، اور البتہ اگر، آتیتا آتی لائیں، اور یہ تا زبر الف، یہ تا کے اوپر زبر جو اینڈ پہ آیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے آپ. آتیتا آپ لائیں،
الذین وہ لوگ جو اوت الکتاب کتاب دیے گئے، یعنی اہل کتاب، بکلی تمام، آیتن نشانیاں، ما نہیں، تبعو پیروی کریں گے یا اتباع کریں گے، قبلتک، قبلہ قبلہ، اور کا آپ کے قبلے کی، قبلتک آپ کے قبلے کی، وا اور ما نہیں، انت آپ، بتابعین پیروی کرنے والے، قبلتہم قبلت قبلہ، اور ہم ان کے قبلے کی، وا اور ما نہیں، بعضہم بعض، ہم ان کے بعض، ان کے بعض یا ان کے کچھ، بتابعین پیروی کرنے والے، قبلتا قبلے کی، بعضن بعض کے، وا اور لئن لام البتہ، ان اگر، اور البتہ اگر، اتبعتا الف سائلنٹ ہے، اس کے نیچے ہم نے حرکت دینی تھی، تو ہمیں پتا ہے کہ اس لفظ کے تھرڈ لیٹر پر دیکھیں گے کہ کون سی حرکت ہے۔ اگر تو تھرڈ لیٹر کے اوپر پیش ہوگی تو سائلنٹ الف کو اگر ہم نے حرکت دینی ہے، جس کو اس الف کو حمزۃ الوصل بھی کہتے ہیں، تو پھر ہم اس کو پیش سے حرکت دیں گے، اور اگر تھرڈ لیٹر کے اوپر پیش نہیں ہے، زبر ہے یا زیر ہے، تو پھر اس الف کو ہم زیر دیں گے، یعنی یا تو اس پہ پیش آئے گی یا اس پہ زیر آئے گی، زبر نہیں آئے گی۔ زبر آئے گی جب کہ وہ لفظ اسم ہوگا، یہ ہم فعل پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، فعل کی بات ہے، تو یہاں پر ہم کہیں گے اتبعتا، اتبع پیروی کی، تا آپ نے، اور اگر آپ نے پیروی کی، احواءہم احواء خواہشات کی، ہم ان کی خواہشات کی، من سے بعدی بعد، ما جو یا جب، جا آ گیا، کا آپ کے پاس، جب آ گیا آپ کے پاس، من سے العلمی علم سے۔ اب یہاں پر دیکھیں الف میں العلم ہم نے پڑھا نا، تو اب یہ بھی الف جو تھی اس کو ہم سائلنٹ ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے، حمزۃ الوصل تو نہیں اس کو کہیں گے، یہ اصل میں اس کے معرفہ کی علامت ہے ال میں، تو پھر ہم یہاں پر چونکہ یہ اسم ہے، تو اسم میں جب الف آتی ہے تو اس پر ہمیشہ زبر سے ہم اس کو حرکت دیتے ہیں، تو یہاں پر ہم کہیں گے العلم، علم، انکا ان بے شک، کا آپ، اذن اس صورت میں،
لا من الظالمین، لا یقیناً، من سے، ظالمین بے انصاف یعنی بے انصافوں میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گئی آپ کی ٹرانسلیشن. اگر کبھی آپ کو کوئی بات نہ سمجھ آئے تو اس کو پوچھ دیا کریں. آپ جب لیسن دیتے ہیں نا تو اس میں آپ اپنے لیسن کو دینے سے پہلے وہ اپنا سوال یا کوشچن پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ گئی تو. چلیں اب اس کی ہلکی سے ہم ایکسپلینیشن کر لیں. اچھا، ٹاپک ہمارا قبلے کا چل رہا تھا. پہلے بھی جو ہم نے دونوں آیتیں پڑھی اس میں یہی تھا کہ قبلے کے بارے میں بات ہوئی. میں نے آپ کو ڈیٹیل میں اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا. تو آپ اسی سلسلے میں آگے چلتے ہیں. قد نرا تقلب وجہک فی السماء. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ یقیناً ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی تحویل قبلہ کے فیصلے کا بہت انتظار تھا، اور آپ پر یہ وقت بہت شاق گزر رہا تھا جس میں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور لیکن بیت اللہ کی طرف آپ کی پیٹھ ہو رہی تھی، اور آپ کو بیت اللہ سے بہت محبت تھی اور یہ چیز آپ کو پسند نہیں آ رہی تھی. اس لیے آپ بار بار آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی تھی کہ کب جبرائیل جو ہے وہ حکم لے کر آئیں تحویل قبلہ کا. تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ بار بار امید بھری نظروں سے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اور آپ کو دلوں کے حال تو اللہ جانتے ہیں، آپ کے دل میں یہ تھا کہ بھی قبلہ یعنی آپ کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی تھی کہ آپ کی پیٹھ کعبے کی طرف ہو رہی تھی. تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ آپ کا یہ بار بار امید بھری نظروں سے آسمان کی طرف نظروں کا اٹھا کے دیکھنا، تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں علم ہے. تو اور پھر آگے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. تو ہم پھیر دیتے ہیں آپ کو اسی قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے. کتنا خوبصورت اور پیارا انداز ہے. اللہ پاک کی پیار بھرا جواب ہے کہ اے نبی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہماری طرف امید لگا کے بیٹھے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں ہماری طرف کہ اللہ پاک حکم دیں اور کب حکم آئے گا کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چلو ہم پھیر دیتے ہیں آپ کو اسی قبلے کی طرف کہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں. بہت ہی خوبصورت انداز اللہ پاک کا پیار بھرا، شفقت بھرا جو آیت ہے یہ. تو پھر اللہ تعالیٰ پھر آگے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. تو کیا بس آپ پھیر لیجئے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف. یعنی یہ ایک پہلے تو فرمایا نا کہ ہم پھیر دیتے ہیں، اور اب یہ ایک حکم، ایک فیصلہ آ گیا کہ حکم آ گیا کہ آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. بس جتنا عرصہ آپ نے نماز پڑھنی تھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے وہ ہو گئی. اب آج سے آپ نے مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. اور فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. اور اے مسلمانوں، جہاں کہیں بھی تم ہو اپنا رخ، اپنا چہرہ نماز میں پھیر لو اسی طرف، اس کی طرف یعنی کعبے کی طرف. تو یہ اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نماز پڑھا رہے تھے، تو دوران نماز ہی وہی آئی اور آدھی نماز آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھائی، اور پھر جب حکم آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر نماز توڑے، آپ جو تھے چونکہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن تھی کعبہ کی، تو آپ چل کر دوسری سائڈ پر گئے اور وہاں کھڑے ہوئے، اور صحابہ کرام جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے کھڑے کھڑے ہی اپنا رخ جو تھا وہ پچھلی طرف موڑ لیا. تو اس طریقے سے آدھی نماز جو تھی وہ باقی آپ نے خانہ کعبہ کی طرف کر کے پڑھی. اور وہ مسجد قبلتین آپ جب مدینہ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں تو وہ یہی ہے مسجد قبلتین کہ جس میں نماز پڑھی جا رہی تھی. پہلے ایک طرف قبلہ تھا اور اس میں دو قبلے بنے ہوئے ہیں، اور اس میں پھر آپ نے دوسری طرف جا کے نماز پڑھائی تو وہ قبلہ باقی نماز کا دوسرا ہو گیا.
تو اس طریقے سے نماز کے بیچ میں حکم آیا اور اسی طرح سے آپ نے بغیر توڑے ہوئے اس حکم کی پیروی کی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اب تم جہاں کہیں بھی ہو تو اب تم نے نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرنا ہے. یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ اور آرڈر آ گیا. آگے ہے وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور یہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب دی گئی تھی، یہ جانتے تھے کہ یہ تحویل قبلہ کا جو حکم ہے یہ حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے. یعنی ان کو معلوم تھا جن کے پاس کتاب تھی تورات میں. اور معلوم کیسے تھا کہ تورات میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اصل قبلہ ابراہیمی جو ہے وہ بیت اللہ ہی تھا. تو بیت المقدس کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً بعض روایات میں آتا ہے 1350 سال اور بعض میں 1000 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر کیا گیا تھا. اور پھر اس وقت جو تھا وہ قبلہ یہ بیت المقدس ہو گیا تھا. لیکن یہ اس بات کا یہودیوں کو تو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا تھا کہ جو نبی آئیں گے آخری ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا. تو ان کو معلوم تھا کہ یہ قبلہ جو ہے یہ ان کا خانہ کعبہ ہونا ہے اور یہ نبی بھی سچے ہیں. لیکن اپنے حسد کے سبب سے اس حقیقت کو بھی انہوں نے لوگوں سے چھپایا، جیسے کہ انہوں نے پچھلی باقی حقائق کو عوام سے چھپایا تھا. تو آگے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو وہ کر رہے ہیں. یعنی وہ جو یہ حق کو چھپا رہے ہیں اور لوگوں کو صحیح بات نہیں بتا رہے، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تو لوگوں سے بات کو چھپا لیا، لیکن یہ اللہ پاک کے نوٹس میں ہے. اللہ تو غافل نہیں ہے، اس کو تو معلوم ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اور جس نیت سے کر رہے ہیں. آگے ہے وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان اہل کتاب کے سامنے تمام نشانیاں پیش کر دیں تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ جو مرضی یا کر لیں، ہر طرح کے حقائق ان کو بتا دیں، تمام تر نشانیاں بھی ان کے سامنے لے آئیں، تو یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ وہ ماننا ہی نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں نا سوئے ہوئے کو تو آپ جگا سکتے ہو لیکن جو جاگ رہا ہو اس کو تو نہیں جگایا جا سکتا. تو اسی طریقے سے یہ لوگ جب ماننا ہی نہیں چاہتے، ان کو پتا ہے کہ سب کچھ حق ہے، سچ ہے، لیکن وہ ماننا ہی نہیں چاہتے، تو آپ جو مرضی دلیل دے دیں، جو مرضی بات کر لیں، وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے. وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ ہی اب آپ پیروی کرنا ان کے قبلے کی. یعنی اللہ نے فرما دیا کہ وہ تو آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ نے بھی اب ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنی، چاہے وہ کتنا بھی دباؤ ڈالیں یا جو مرضی کریں. وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. یہ کیا بات تھی کہ اب اہل کتاب جب ہم لفظ بولتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے اس میں اس وقت کون لوگ آ رہے ہیں؟ دو، عیسائی اور یہودی. تو عیسائی اور یہودی دونوں اہل کتاب ہیں. تو اب یہ دونوں جو تھے یہ دونوں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کرتے تھے. ان دونوں کا قبلہ بیت المقدس تھا. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں بیت المقدس کی طرف اس کو قبلہ مانتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے. یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ جو عیسائی تھے وہ بیت المقدس کے مشرق کی طرف رخ کرتے تھے کیونکہ مشرقی کونا تھا. آگے ہم سورۃ مریم میں پڑھیں گے جس میں حضرت مریم بیٹھ کے اپنی اعتکاف بیٹھی تھی، عبادت کیا کرتی تھی. اور جو یہودی تھے وہ مغربی کونے کو قبلہ مانتے تھے عیسائیوں کے اپوزیشن میں. تو وہ تو اہل کتاب جن دونوں کا قبلہ بیت المقدس ہے، لیکن قبلہ ہونے کے باوجود وہ دونوں کا قبلہ ایک نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے.
تو فرمایا کہ وہ تو ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی بھی نہیں کرتے، تو آپ کے قبلے کی وہ پیروی کہاں کریں گے؟ آپ جو مرضی نشانیاں ان کے پاس لے آئیں وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، انک اذا لمن الظالمین، تو پھر اس صورت میں آپ کا شمار بھی ظالموں یا بے انصافوں میں سے ہوگا، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پر ایک تنبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جا رہی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی۔ اصل میں یہ سنانا مسلمانوں کو ہی تھا، مسلمانوں کو بتانے کے لیے مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا، کیونکہ ڈائریکٹ وہی آپ پر اتر رہی تھی۔ تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طریقے سے مقصد یہ تھا اس بات کے سارے کرنے کا کہ اب جو قبلہ خانہ کعبہ بنا دیا گیا ہے، تو اب مسلمانوں کو، امت محمدی کو اسی قبلے کو اپنا قبلہ ماننا ہے، اور یہ اہل کتاب جتنے مرضی روڑے اٹکائیں، جتنی مرضی کوششیں کریں، تو ان کو اپنے قبلے پہ ثابت قدم رہنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ کرتے تو تھے نا، پھر اس میں کئی کمزور ایمان